السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے بارے میں۔ میں ہوں مولانا ضیاء الحق خان نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ شریعت چینل۔ زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو کی جائے اس سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں۔ تو آپ جان لیجئے کہ جو 5 چیزیں بتائی گئی ہیں، توحید، اس کے بعد روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ان اہم چیزوں میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے زکوٰۃ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمایا۔ اب کتنا مال آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ دینا آپ کو فرض ہوگا، اس کی حد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر رقم ہو، تو آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اگر زکوٰۃ ہمارے آپ کے اوپر فرض ہو گئی ہے تو سال پورا ہونے پر ہمیں اپنے مال سے 2.5%، یعنی اگر ہمارے پاس جو ہے 100 روپے ہیں تو اس میں سے ہمیں 2.5% زکوٰۃ نکال دینا فرض ہے۔ مثال کے طور پر اب 100 روپے پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، جیسے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور اب آپ مالک نصاب ہو گئے اس صورت میں، تو آپ کو اس میں سے 2,500 روپے غریبوں کو زکوٰۃ کے طور پر دے دینا فرض ہے۔ اب یہ غریب چاہے آپ کے دوست ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، سب اس زمرے میں آتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، آپ نے 2,500 روپے زکوٰۃ نکالا۔ اگر آپ کی سگی بہن غریب ہے اسے بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کا سگا بھائی غریب ہے اسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا غریب ہے اسے بھی دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے تمام رشتہ داروں میں جو آدمی آپ کو غریب نظر آئے اسے آپ پہلے دیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو آپ جو ہے اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، یعنی جہاں کہیں کوئی غریب مسلمان آپ کو نظر آئے، آپ کو مال زکوٰۃ اسے فوراً ہی ادا کر دینا ہے۔ اب بعض مرتبہ آدمی کے پاس میں زکوٰۃ کے بارے میں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کے پاس کچھ سونا یا ہیرے جواہرات وغیرہ ہوتے ہیں جو آدمی نے جو ہے انویسٹ کر رکھا ہوتا ہے کسی برے وقت میں کام آنے کے لیے، اور دوسری طرف وہ قرض بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا آدمی اپنے انویسٹ والے مال پر زکوٰۃ نکالے گا یا نہیں نکالے گا، یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے۔ تو اس بارے میں آپ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کا قرضہ آپ کے انویسٹ سے کم ہے تو اسے مائنس کر کے بقیہ کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر 2.5 لاکھ روپے قرض ہے اور آپ نے 5 لاکھ روپے کا سونا خرید کر رکھا ہے، تو 5 لاکھ میں سے 2.5 کو آپ مائنس کر دیں، باقی بچا 2.5، تو 2.5 کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو جو 2.5% اس کا بنتا ہے آپ اس کی پوری زکوٰۃ نکال دیں گے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی کئی سارے لوگوں نے پوچھا کہ جیسے کہ شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں لوگ دور دراز سے کمانے کے لیے آتے ہیں، تو بعض مرتبہ لوگ اپنا خود کا گھر نہیں خرید سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ ہیوی ڈپوزٹ پہ روم لے لیا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا ہیوی ڈپوزٹ جو ہم نے روم لیا ہے، تو جو ہم نے پیسہ اس میں ڈپوزٹ کے طور پر دیا ہے اس پر زکوٰۃ ہمارے اوپر نکالنا فرض ہے یا نہیں، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو آپ ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ہیوی ڈپوزٹ کا روم لے رکھا ہے اور بطور ڈپوزٹ آپ نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں، تو ان پورے 5 لاکھ روپے پر زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر فرض ہوگا۔ اگر آپ نہیں نکالیں گے گنہگار ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ
ان 5 لاکھ روپیوں پر جو آپ نے ڈپازٹ کے طور پر جمع کیا ہے اس میں سے ضرور نکالیں۔ ایک مسئلہ اور کہ بعض مرتبہ آدمی کے پاس صرف سونا ہوتا ہے تو کتنے سونے پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر نصاب سے کچھ سونا زائد ہے تو اس پہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو بھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا۔ تو اس بارے میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر نصاب سے زائد جو سونا آپ کے پاس ہے، اگر وہ نصاب کا خمس بنتا ہے، یعنی 5واں حصہ اگر وہ بنتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہے، اور اگر نہیں بنتا ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب بعض مرتبہ آدمی کے پاس 8 تولہ سونا ہو گیا، 8.5 تولہ سونا ہو گیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ تو جو نصاب سے جو اوپر ہے، یعنی 7.5 تولے سے اوپر جو ہے، اگر نصاب کا 5واں حصہ وہ بنتا ہے تو چونکہ آدھا تولہ اور 1 تولہ نہیں بنتا ہے، اس لیے یہ معاف ہے۔ اگر آپ کے پاس پورا 9 تولہ سونا ہو گیا تو پورے کے پورے 9 تولے سونے کی زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ آپ خیال رکھیں، اور زکوٰۃ نکالنے میں ہمیں تردد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے اللہ تعالی ہمارے مال کو بڑھاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو ہمارا مال بڑھے گا بھی نہیں، اور ہم کل بروز قیامت اللہ کے حق میں گرفتار ہوں گے۔ اور زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یعنی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کو، ان کی پیشانیوں کو کل بروز قیامت داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، اور طرح طرح کے وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے تو اسے خرچ کریں، اور دولت خرچ کرنے یعنی زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ ایک بات کا یاد رکھیں کہ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو سب سے بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ اسی کے حکم سے دے رہے ہیں۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں ہرگز اس پر کبھی احسان نہ جتلائیں، کیونکہ آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو فرض کیا ہے زکوٰۃ نکالنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آپ نے اپنا وہ فرض ادا کیا ہے، کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کیا ہے۔ اور اگر آپ نے احسان جتلایا تو قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والو اپنے زکوٰۃ، اپنے صدقات کو تکلیف دے کر کے اور احسان جتلا کر کے باطل نہ کرو۔ یعنی اگر ہم نے آج کسی غریب کو زکوٰۃ دیا اور کل کو مالدار ہو گیا، کل کو آپ کی کسی بات کو اس نے نہیں سنا، تو اب آپ اس کو بھرے مجمع میں ذلیل کریں کہ ایک وقت تمہارا وہ تھا کہ ہم تمہیں زکوٰۃ دیتے تھے تو تمہارا پیٹ پلتا تھا۔ اگر ایسا آپ نے کہا تو گویا کہ آپ کا سارا کیا کرایا اکارت چلا گیا، آپ نے احسان جتلا کر کے اسے تکلیف دیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا، اس نافرمانی کے بدلے میں آپ ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ اللہ کے حکم سے مال خرچ کر رہے ہیں۔